वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना, वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूं आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर। दोस्तों आज मैं बड़ा संजीदा हूँ। एक ख्याल नुमा सवाल मेरे जहन में है कि अगर इंसान के अंदर खुददारी, उसका ज़मीर और उसकी अना ना हो तो जाहिर है कि उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। यही मामला शायरों के साथ भी है। शायर हजरात के अंदर अगर खुददारी और उनकी अना ना बचे तो जाहिर है कि वो अपने फ़न के लिए संजीदा भी नहीं हो सकते और ईमानदार भी नहीं हो सकते हैं। ताजदार ताज का मुझे एक शेर याद आता है, एक शेर नहीं 3 हैं, कि उन्होंने कहा है कि जाते हैं तो फिर लौट के आना नहीं होता, हम खाना बदोशों का ठिकाना नहीं होता, दुश्मन है ज़माना तो कोई बात है मुझ में, हर शख्स का दुश्मन ये ज़माना नहीं होता, और गिरदाब की बाहों को बनाता हूँ सफ़ीना, मैं गैर की कश्ती पर रवाना नहीं होता। इन शेरों के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ आज के हमारे पहले शायर पंकज त्यागी असीम साहब का। तशरीफ़ लाएं। कवि हाजिर है, कवि हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू का कि इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। तो एक मतला और 2 शेर के साथ मैं शुरुआत करता हूँ कि आजकल लोग कहाँ भाई से खुश होते हैं, आजकल लोग कहाँ भाई से खुश होते हैं, सब अमीरों की शनासाई से खुश होते हैं, और खुश नहीं होते कभी पैसों से सच्चे शायर, खुश नहीं होते कभी पैसों से सच्चे शायर, ये तो शेरों की पजीराई से खुश होते हैं, ये तो शेरों की पजीराई से खुश होते हैं, और दुनिया खुश होती है ज़र से ज़मी से कुर्सी से, दुनिया खुश होती है ज़र से ज़मी से कुर्सी से, और हम काफिया पैमाई से खुश होते हैं। एक गज़ल के चंद अशार पेश हैं। तुझ में मुझ में दूरी भी हो सकती है, गो ये शब सिंदूरी भी हो सकती है, और हाथों को फैलाने वाले इतना सुन, हाथों को फैलाने वाले इतना सुन, इनसे तो मजदूरी भी हो सकती है, और मुझ पर तंज किए जाते हो समझो तो, मुझ पर तंज किए जाते हो समझो तो, मेरी कुछ मजबूरी भी हो सकती है, और मुझको चुप करके खुद बोले जाते हो, मुझको चुप करके खुद बोले जाते हो, मेरी बात ज़रूरी भी हो सकती है, और एक गज़ल आधी सी ही बन पाई है, एक गज़ल आधी सी ही बन पाई है, तू आए तो पूरी भी हो सकती है। एक गज़ल के कुछ शेर में पेश कर रहा हूँ। इस महफिले तमाम को आदाब अर्ज़ है, इस महफिले तमाम को आदाब अर्ज़ है, इतनी हसीन शाम को आदाब अर्ज़ है, इतनी हसीन शाम को आदाब अर्ज़ है, और आदाब मेज़बान को करता हूँ अदब से, आदाब मेज़बान को करता हूँ अदब से, हर एक इंतज़ाम को आदाब अर्ज़ है, हर एक इंतज़ाम को आदाब अर्ज़ है, और मौलाना के सलाम को है मेरी राम राम, मौलाना के सलाम को है मेरी राम राम, पंडित की राम राम को आदाब अर्ज़ है, पंडित की राम राम को आदाब अर्ज़ है, और जो कल नज़र नज़र में किया आपने हुजूर, जो कल नज़र नज़र में किया आपने हुजूर, मेरा उसी सलाम को आदाब अर्ज़ है, मेरा उसी सलाम को आदाब अर्ज़ है, और जंगल पहाड़ झरने समुंदर नदी सबा, जंगल पहाड़ झरने समुंदर नदी सवा, कुदरत की धूमधाम को आदाब अर्ज़ है,
قدرت کی دھوم دھام کو آداب عرض ہے. اور مقطع پیش ہے کہ دشوار اس کے واسطے کچھ بھی نہیں اسیم، دشوار اس کے واسطے کچھ بھی نہیں اسیم، جو کہتا ہے کہ کام کو آداب. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عصیم صاحب. جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے انہوں نے غزل شروع کی. مجھے بہت خوشی ہوئی. آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں. معراج فیض آبادی کے یہ دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ گلے میں پیاس کا صحرا سمیٹ لیتا ہے جو ایک مشک میں دریا سمیٹ لیتا ہے، اور غرور کرتی ہیں قومیں تو روشنی کا خدا چراغ دے کے اجالا سمیٹ لیتا ہے. اس شعر کے ساتھ میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر دیپ شگا ساگر صاحبہ سے تشریف لائیں. سنتے ہیں ان کے شعر. آئیے. कभी हाजिर है कभी हाजिर है. बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू. 4 मिसरे हाजिर करती हूँ. ये जुनून इश्क की दुनिया संवरने वाली थी, जुनून इश्क की दुनिया संवरने वाली थी, शबे फिराक मेरे घर ठहरने वाली थी, वो मेरे जिस्म की सरहद पे रुक गया वरना, वो मेरे जिस्म की सरहद पे रुक गया वरना मैं उसकी रूह के अंदर उतरने वाली थी, मैं उसकी रूह के अंदर उतरने वाली थी. 4 मिसरे और पेश करती हूँ कि रहा जिस्मो तलक तरके ताल्लुक, रहा जिस्मो तलक तरके ताल्लुक, जुदा कोई कहाँ मन से हुआ था, और फ़कत तू ही नहीं टूटा था उस दिन, फ़कत तू ही नहीं टूटा था उस दिन, मेरे अंदर भी कुछ क्षण से हुआ था, मेरे अंदर भी कुछ क्षण से हुआ था. एक गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ कि आईने पाश पाश करते रहे, आईने पाश पाश करते रहे, लोग चेहरे तलाश करते रहे, वो उधर ले गया तमाम गुलाब, वो उधर ले गया तमाम गुलाब, हम इधर काश काश करते रहे, हम इधर काश काश करते रहे, और उनके जैसा न बुत बना कोई, उनके जैसा न बुत बना कोई, कोशिशें बुत तराश करते रहे, और ज़िंदगी तेरी कब्र में हम तो, ज़िंदगी तेरी कब्र में हम तो दफन अपनी ही लाश करते रहे, आईने पाश पाश करते रहे, लोग चेहरे तलाश करते रहे. और अब एक मुकम्मल गज़ल कि सांसों के पासबान बहुत थक चुकी हूँ मैं, सांसों के पासबान बहुत थक चुकी हूँ मैं, खुद कह रही है जान बहुत थक चुकी हूँ मैं, खुद कह रही है जान बहुत थक चुकी हूँ मैं, और सांसों के दोनों हाथों से खुद अपने जिस्म का, कि सांसों के दोनों हाथों से खुद अपने जिस्म का थामे हुए मकान बहुत थक चुकी हूँ मैं, कि थामे हुए मकान बहुत थक चुकी हूँ मैं, और उम्मीद के धुंधले सितारे न जगमगा, कि उम्मीद के धुंधले सितारे न जगमगा, अब मत हो मेहरबान बहुत थक चुकी हूँ मैं, अब मत हो मेहरबान बहुत थक चुकी हूँ मैं, और दफना दो मुझको मेरे ही माजी की कब्र में, दफना दो मुझको मेरे ही माजी की कब्र में, जी जी के वर्तमान बहुत थक चुकी हूँ मैं, कि जी जी के वर्तमान बहुत थक चुकी हूँ मैं, और मुझको बुलंदियों से पुकारा अगर गया, मुझको बुलंदियों से पुकारा अगर गया, कह दूंगी आसमान बहुत थक चुकी हूँ मैं, कि कह दूंगी आसमान बहुत थक चुकी हूँ मैं. और मक्ता हाजिर करती हूँ कि बुझते हुए चिराग सी कहती है अब शिखा, कि बुझते हुए चिराग सी कहती है अब शिखा, ए रब्बे दो जहान बहुत थक चुकी हूँ मैं, ए रब्बे दो जहान बहुत थक चुकी हूँ मैं. और एक गज़ल के चंद अशार और हाजिर करती हूँ
کہ تمہاری بات تمہاری زبان بولتے ہیں، ستارے جب بھی تہے آسمان بولتے ہیں. تمہاری بات تمہاری زبان بولتے ہیں، ستارے جب بھی تہے آسمان بولتے ہیں. اور ہمارے جیسا کہیں دوسرا کوئی ہوگا، ہمارے جیسا کہیں دوسرا کوئی ہوگا. ہم اپنی جان کے دشمن کو جان بولتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو جان بولتے ہیں. اور کئی دنوں سے یہ عالم ہے بے سکونی کا، کہ کئی دنوں سے یہ عالم ہے بے سکونی کا، کہ جب سکون ملے ہم تھکان بولتے ہیں، کہ جب سکون ملے ہم تھکان بولتے ہیں. اور خدا انہیں بھی سلامت رکھے جو برسوں سے، خدا انہیں بھی سلامت رکھے جو برسوں سے ہمارے درد کو بھی داستان بولتے ہیں، ہمارے درد کو بھی داستان بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر دیپشکا صاحبہ، آپ کو غزلیں سنا رہی تھی، بہت عمدہ غزلیں سنائیں. اور میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ایک شعر فی البدی ابھی ابھی ہوا ہے ان شاعر کے لیے کہ ایک درویش آ گیا دلی، سوچا کچھ اہتمام میں بھی کروں. تو اہتمام یہ ہے کہ جناب منان فراز صاحب ہمارے بیچ ہیں، تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش کر رہا ہوں ان کے کلام کے لیے. استقبال کیجئے جناب منان فراز صاحب کا. تشریف لائیں. कभी हाजिर है कभी हाजिर है. حاضرین اکرام، سب سے قبل میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈی ڈی اردو کا، جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا. آئیے چند متفرق اشعار سے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ میرے وجود کا کسر یقین خالی کر، میرے وجود کا کسر یقین خالی کر، میرے عزیز میری آستین خالی کر. میرے وجود کا کسر یقین خالی کر، میرے عزیز میری آستین خالی کر. پھر اس کے بعد تو پل بھر ٹھہر نہیں سکتا، پھر اس کے بعد تو پل بھر ٹھہر نہیں سکتا. جب آسمان کہے گا زمین خالی کر، پھر اس کے بعد تو پل بھر ٹھہر نہیں سکتا. جب آسمان کہے گا زمین خالی کر. آئیے غزل کے چند اشعار یہاں سے اور پیش کرتا ہوں کہ عرض کیا کہ کڑی اردو ادب سے میرے دل کی، سمجھ لو خود و خود ہی جڑ گئی ہے. کڑی اردو ادب سے میرے دل کی، سمجھ لو خود و خود ہی جڑ گئی ہے. اور ذرا سا ہاتھ کیا تھاما غزل نے، کئی چہروں کی رنگت اڑ گئی ہے. ذرا سا ہاتھ کیا تھاما غزل نے، کئی چہروں کی رنگت اڑ گئی ہے. اور یہاں سے ایک 4 مصرے یاد آتے ہیں. عرض کیا ہے کہ منور دل کی دھڑکن ہو تو سانسیں پاک ہو جائیں. منور دل کی دھڑکن ہو تو سانسیں پاک ہو جائیں. مقام ہو کی برکت سے نمازیں پاک ہو جائیں. منور دل کی دھڑکن ہو تو سانسیں پاک ہو جائیں. مقام ہو کی برکت سے نمازیں پاک ہو جائیں. اور جمال یار کا سرما اگر مل جائے قسمت سے، جمال یار کا سرما اگر مل جائے قسمت سے، ندامت کی ہو برساتیں یہ آنکھیں پاک ہو جائیں. جمال یار کا سرما اگر مل جائے قسمت سے، ندامت کی ہو برساتیں یہ آنکھیں پاک ہو جائیں. یہ غزل کا مطلع اور 2-3 شعر یوں حاضر کرتا ہوں. عرض کیا کہ ہم نے، تم نے یا کسی اور نے مارے پتھر، کہ ہم نے، تم نے یا کسی اور نے مارے پتھر، پھر بھی ہوتے رہے بدنام بیچارے پتھر. ہم نے، تم نے یا کسی اور نے مارے پتھر، پھر بھی ہوتے رہے بدنام بیچارے پتھر. اور آئینہ جب بھی صداقت کا بناتا ہے کوئی، آئینہ جب بھی صداقت کا بناتا ہے کوئی، ایک ہو جاتے ہیں تب شہر کے سارے پتھر. آئینہ جب بھی صداقت کا بناتا ہے کوئی، ایک ہو جاتے ہیں
تب شہر کے سارے پتھر، اور یہ شعر پہ خصوصی توجہ، ایک ہو جاتے ہیں تب شہر کے سارے پتھر کے ظلم سہتے ہوئے جب بات انا تک پہنچی، ظلم سہتے ہوئے جب بات انا تک پہنچی، تب میری ماں نے کہا مجھ سے اٹھا رے پتھر۔ ظلم سہتے ہوئے جب بات انا تک پہنچی، تب میری ماں نے کہا مجھ سے اٹھا رے پتھر۔ اور کتنا دشوار ہے پھلدار شجر ہونا بھی، کتنا دشوار ہے پھلدار شجر ہونا بھی، سہنے پڑتے ہیں شب و روز کرارے پتھر۔ کتنا دشوار ہے پھلدار شجر ہونا بھی، سہنے پڑتے ہیں شب و روز کرارے پتھر۔ آئیے ایک مکمل غزل یہاں سے پیش کرتا ہوں، اس کا مطلب دیکھیں۔ عرض کیا کہ ہوا نقصان میرا دل گیا نا، ہوا نقصان میرا دل گیا نا، تمہیں جو چاہیے تھا مل گیا نا۔ ہوا نقصان میرا دل گیا نا، تمہیں جو چاہیے تھا مل گیا نا۔ اور کہا تھا مت سنو ذکر محبت، کہا تھا مت سنو ذکر محبت، تمہارا بھی کلیجہ ہل گیا نا۔ کہا تھا مت سنو ذکر محبت، تمہارا بھی کلیجہ ہل گیا نا۔ اور بچھڑ کر چین مجھ کو بھی نہیں ہے، بچھڑ کر چین مجھ کو بھی نہیں ہے، تمہارا وقت بھی مشکل گیا نا۔ بچھڑ کر چین مجھ کو بھی نہیں ہے، تمہارا وقت بھی مشکل گیا نا۔ اسے بھی حضرت دل کا مرض تھا، اسے بھی حضرت دل کا مرض تھا، قضا کی گود میں تل تل گیا نا۔ اسے بھی حضرت دل کا مرض تھا، قضا کی گود میں تل تل گیا نا۔ اور بہت تھا شوق سچ کہنے کا تم کو، بہت تھا شوق سچ کہنے کا تم کو، تمہارا منہ بھی آخر سل گیا نا۔ بہت تھا شوق سچ کہنے کا تم کو، تمہارا منہ بھی آخر سل گیا نا۔ اور فراز ایک سانس کے منہ پھیرتے ہی کیا تھا جو بھی کچھ حاصل گیا نا۔ فراز ایک سانس کے منہ پھیرتے ہی کیا تھا جو بھی کچھ حاصل گیا نا۔ اور آخر میں ایک مطلب 2-3 شعر آپ کے ذہن میں تمام۔ عرض کیا کہ کوئی مکان ہو دیوار ہو نہ در میرا، کوئی مکان ہو دیوار ہو نہ در میرا، دیار عشق کی چوکھٹ ہو اور سر میرا۔ کوئی مکان ہو دیوار ہو نہ در میرا، دیار عشق کی چوکھٹ ہو اور سر میرا۔ اور میری کہانی میں صدیوں کا درد شامل تھا، میری کہانی میں صدیوں کا درد شامل تھا، بیان تم نے کیا کتنا مختصر میرا۔ میری کہانی میں صدیوں کا درد شامل تھا، بیان تم نے کیا کتنا مختصر میرا۔ اور نہ جانے کتنی ہی یادیں لپٹ گئیں مجھ سے، نہ جانے کتنی ہی یادیں لپٹ گئیں مجھ سے، تمہارے شہر سے جب بھی ہوا گزر میرا۔ نہ جانے کتنی ہی یادیں لپٹ گئیں مجھ سے، تمہارے شہر سے جب بھی ہوا گزر میرا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب منان فراز صاحب، آپ کو غزلیں سنا رہے تھے۔ تو آئیے اب اس ایپیسوڈ کے مقطع کی طرف چلتے ہیں دوستو، ان 2 شعروں کے ساتھ کہ خزاں سے ادھڑے ہوئے پھولوں کے لباس نہ ٹانک، خزاں سے ادھڑے ہوئے پھولوں کے لباس نہ ٹانک، اب اس کی یاد سے مولا میرے حواس نہ ٹانک، اور خیال یار جو پایا سو یار کو پایا، اب انتظار کے دامن پہ تو قیاس نہ ٹانک۔ ان 2 شعروں کے ساتھ میں بلاتا ہوں جناب خورشید حیدر صاحب کو، استقبال کیجئے جناب خورشید حیدر صاحب، تشریف لائیں۔ कभी हाजिर है कभी हाजिर है। शुक्रिया डीडी उर्दू। चंद शेर मुलाहिजा फरमाएं। तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम
ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ ناظرین، ایک مطلع اور کچھ اشعار اور حاضر خدمت کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں، جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں، صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں۔ ایک غزل ترنم سے حاضر کرتا ہوں، ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ ڈی ڈی اردو کے حوالے سے یہ اشعار آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، تمہیں کس کا خیال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے، میرے شیشے میں بال آیا ہوا ہے۔ میری جانب محبت سے نہ دیکھو، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، محبت پر زوال آیا ہوا ہے، میری جانب محبت سے نہ دیکھو، محبت پر زوال آیا ہوا ہے۔ ہمیں قاتل پہ اپنے یہ گما تھا، ہمیں قاتل پہ اپنے یہ گما تھا، وہ کرنے دیکھ بھال آیا ہوا ہے، وہ کرنے دیکھ بھال آیا ہوا ہے۔ اور ناظرین خاص طور سے یہ شعر، اس کے خاص طور سے قافیہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کرنے دیکھ بھال آیا ہوا ہے، ہمارے گھر شب فرقت کا سایہ، ہمارے گھر شب فرقت کا سایہ، میں اہل و عیال آیا ہوا ہے، میں اہل و عیال آیا ہوا ہے، انہیں دیکھا تو آنکھیں گنگنائی، انہیں دیکھا تو آنکھیں گنگنائی، کھلونا بے مثال آیا ہوا ہے، کھلونا بے مثال آیا ہوا ہے۔ ایک ایسی غزل جو بہت کم مشاعروں میں نے پڑھی ہے، ناظرین آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں مطلع خاص طور سے۔ باموں در پر عجب چمک کیوں ہے، باموں در پر عجب چمک کیوں ہے، باموں در پر عجب چمک کیوں ہے، وہ نہیں ہے تو پھر مہک کیوں ہے، وہ نہیں ہے تو پھر مہک کیوں ہے۔ ناظرین خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیا کہیں کیا کہوں آئینہ اگر پوچھے، کیا کہوں آئینہ اگر پوچھے، آج پھر آنکھ میں چمک کیوں ہے، آج پھر آنکھ میں چمک کیوں ہے تردد یہ زر پرستوں میں، ہے تردد یہ زر پرستوں میں،
سر پہ افلاس کے فلک کیوں ہے، سر پہ افلاس کے فلک کیوں ہے. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے ناظرین کہ سر پہ افلاس کے فلک کیوں ہے، کیوں کھڑا ہے غلام سا مزدور، کیوں کھڑا ہے غلام سا مزدور، اپنا حق چھین لے جھجک کیوں ہے، اپنا حق چھین لے جھجک کیوں ہے. یاد آیا ہے رات بھر حیدر، یاد آیا ہے رات بھر حیدر، آنکھ بوجھل سی تر پلک کیوں ہے، آنکھ بوجھل سی تر پلک کیوں ہے. شکریہ DD اردو. آداب. بہت بہت شکریہ. خورشید حیدر صاحب نے آپ کو غزلیں سنائیں. تو اب وقت ہے اجازت لینے کا نصیر ترابی کے شعر کے ساتھ کہ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو کبھی سنائی نہ تھی. لیکن اگلی بار پھر غزلیں سنیں گے اور سنائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है.